بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد. کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے خلاف جو مقدمات اس دوران درج کیے گئے تھے ان کا کیا ہوگا، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ حکومت کے مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں اور قومی اسمبلی میں بل بھی پیش کر دیا گیا ہے جو اگر جمعے کے دن اس پر مزید بحث ہوگی. دوسرے قومی اسمبلی میں جو قرارداد پیش ہوئی ہے اس میں پیپل پارٹی نے وہاں یہ فیصلہ کیا کہ اس اجلاس میں ہم شامل نہیں ہوں گے. یہ عمران خان صاحب نے یہ اس کام کو خراب کیا تھا، وہی اس کو نپٹے. پاکستان کی سیاسی جمہوری پارٹیاں قوم دیکھ رہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہیں. کہنے کو تو وہ بڑے عاشق رسول بنتے ہیں، لیکن جب قرارداد پیش ہو چکی ہے تو پھر بہانے بازیوں سے اس پر ووٹنگ میں حصہ لینے سے کترا رہے ہیں یا اس کی قطع برید کر رہے ہیں. مذمت کی طرف جا رہی ہے یہ قرارداد، کیونکہ سندھ کی آج صوبائی اسمبلی نے اس قرارداد مذمت پاس کی ہے. تو یہ ہمارا موضوع رہے گا. اور کیا عمران خان اور جہانگیر ترین کے رابطے بحال ہو چکے ہیں؟ ایک خبر یہ بھی ہے کہ اگلے جو سیشن آ رہا ہے یعنی بجٹ سیشن، اس میں حکومت بجٹ پاس کروانا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو جہانگیر ترین کا جو گروپ ہے وہ اس میں حصہ نہیں لے گا. یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پی ٹی کی حکومت چند ووٹوں کی اکثریت سے قائم ہے. اگر جہانگیر ترین گروپ وہاں حصہ نہیں لیتا اور بجٹ پاس نہیں ہوتا تو پھر حکومت رہتی ہے یا نہیں رہتی. اور کرونا بے قابو ہو چکا ہے، محتاط رہیے. اس پر بھی ہم بات کریں گے. ناصر شرائع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میاں طارق محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے کچھ دوست موجود رہیں گے. میرا خیال ہے ناصر شرائع صاحب بات کا آغاز کرتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور میں جس طرح اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ 1940 کی جو قرارداد مقاصد ہے پاکستان بنا، اور پھر 1973 کا جو آئین ہے اس میں یہ باقاعدہ درج ہے کہ کوئی بھی ملک میں آئین قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا. اور ساری اسمبلیاں اس کی کسٹوڈین ہیں. مسلمانوں کا ملک ہے، 96% مسلمان یہاں رہتے ہیں. جو بھی ایم این اے یا ایم پی ایز ہیں مسلمانوں کے ووٹ سے وہاں جا کے منتخب ہو کے جاتے ہیں. تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کام نہ ہو. لیکن ایک ایسی چیز چلی جو ایک یعنی فرانس میں خاکوں سے چلی اور کچھ لوگوں کو پتا تھا، اور پاکستان نے اس کو اس طریقے سے یعنی ہائی لائٹ بھی کیا گیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو لبیک تحریک سی اس نے دھرنے دیے ایک جگہ بعد دیگرے. پھر انہوں نے حکومت سے نیگوشیشن ہوئی، کوئی معاہدے ایسے ہوئے کہ 20 تاریخ کو سیشن جب ہوگا تو بل ٹیبل کر دیا جائے گا. اس سے پہلے خبریں ایسی تھیں، ان کو کچھ لوگوں نے مبینہ طور پر غیر ملکی ایجنسیوں نے یا پاکستان میں جو کچھ سیاسی پارٹیاں مبینہ طور پر ان کو ہائی جیک کیا اور ایسے ٹیلی فون لائن پکڑی گئی کال کہ وہ کیا کرنے جا رہے تھے. این اس ٹائم پر 20 تاریخ کو جو کہہ سکتے ہیں خبر یہ تھی کہ تمام وہ گروپ اسلام آباد کا رخ کریں گے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے 12 تاریخ کو جب گرفتاری ہوئی تو ایسا ہی ہوا. کیا کہیں گے؟ اقبال شاہی صاحب، آپ نے جو کچھ فرمایا سرکار بھی یہی کہہ رہی ہے. سب سے پہلے تو میں ناموس رسالت کے لیے جو لوگ گھر سے نکلے اور انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. جو ہمارے پولیس سے تعلق رکھنے والے بھائی شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. سوال یہ کہ غلط کون تھا؟ غلط حکومت تھی، حکومت کے وزیر داخلہ تھے، مس ہینڈل ہوئی ہے ساری سچویشن اور ایک ایجنڈے کے تحت ہوئی ہے. شیخ رشید صاحب کا ماضی اٹھا کے دیکھیں تو انتخابات میں خاص طور پہ اور انتخاب جیتنے کے فوراً بعد وہ ٹی وی کے ڈیفرنٹ ٹاک شوز میں تشریف لاتے تھے. اورنگزیب برقی صاحب کو میں سلام کر لوں ذرا، پھر آپ بھی بات کریں گے. برقی صاحب السلام علیکم. جی اقبال صاحب السلام علیکم. I hope your car didn't get damaged. بہت صحیح سلامت رہی آپ کی گاڑی. اللہ تعالیٰ جی آپ کو بھی ہمیشہ خوش رکھے اور آپ ہمارے ساتھ ہیں. تو ناصر شرائع صاحب بات کر رہے ہیں، میاں طارق محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی شرائع صاحب. شیخ رشید صاحب تشریف لاتے تھے ڈیفرنٹ ٹی وی ٹاک شوز میں، اپنے جلسوں میں جب آتے تھے الیکشن کیمپین میں. ایک بات خاص طور پہ وہ کہا کرتے تھے، کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند کریں گے. ان اے وے وہ میسج دیتے تھے ایک خاص طبقے کو کہ جناب میں آپ کا ہوں اور آپ میرے ہیں، مجھے آپ کا ووٹ چاہیے، اور وہ ووٹ دیتے تھے. اب جب عمل کرنے کا وقت آیا تو شیخ رشید صاحب وہ شخصیت ہیں جن کے حکم پہ یہ سب کچھ ہوا. عمران خان صاحب کی کانسنٹ آف کورس شامل تھی، پرائم منسٹر کی اوکے
کہ بغیر یہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ آپریشن جو ہوا جس طرح میں پکڑ دھکڑ کی بات کر رہا ہوں, اور معاملہ جس طرح مس ہینڈل ہوا, شیخ رشید صاحب اس کے ذمہ دار ہیں. ان کے ووٹر, ان کے سپورٹر کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کتنا ساتھ ہیں کالا کالا یا رسول اللہ. جب مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں جو اپنے ختم نبوت جو اپنے امینڈمنٹ آئی تھی, تو اس میں ایک بار کس نے آواز اٹھائی؟ شیخ رشید نے. یہ تو ہم تھوڑا سا اگر نہیں سر, یہ دو مختلف واقعات ہیں, دونوں کی وجوہات مختلف ہیں. پہلے ہم اس پہ بات کر لینا جو ابھی ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ فرانس کے سفیر کا تو ٹینور عرصہ دراز سے مکمل ہو چکا ہے. وہ کیوں نہیں گیا؟ ایک سازش کے تحت نہیں گیا, وہ انتظار کر رہا تھا, اس کو معلوم تھا یہ سب کچھ کرنا ہے. جو لوگ اس کے پیچھے تھے وہ ہمیں بھی معلوم ہے, آف کورس راہ اس کے پیچھے ہے. جب میں کہتا ہوں نا چیزوں کو اس کو کس طرح آپ لیتے ہیں؟ اچھا سر ابھی ابہام ہے, ابھی ابہام ہے. دونوں کے پوائنٹ آف ویو دیکھیں نا, کہ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو اتنے بندے مروانے کی ضرورت کیا تھی, اور اگر حکومت نے یہی کچھ کر لینا تھا تو انہوں نے اتنا تشدد کیوں کیا. دونوں طرف جو ہیں ان پہ غور کرنا پڑے گا. ابھی ابہام موجود ہے, ریلیز کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تحریک کے جو لیڈرشپ ہے اوپن کہہ دیا کہ جو ٹیررزم ایکٹ کے تحت مقدمے ہیں وہ فیس کرنا پڑیں گے. تو پھر آپ خود دیکھ لینا کس نے کیا کھویا کیا پایا. آپ موٹے ملازہ فرمائیے. جواب دینے جمعے کا انتظار کریے سر, حکومت جمعے کا انتظار کر رہی ہے. اس کی دو ہیں کہ ایک تو نماز ہے کہ جمعہ کے بعد کوئی اور میسیج نہ چلا جائے جو حکومت کے لیے پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے. دوسرا آف کورس قومی اسمبلی کا اجلاس بھی, قرارداد پاس ہو گئی. ایسی کئی قراردادیں ہم نے کشمیر کے معاملے میں دیکھی ہیں. نمائندے بیٹھے ہیں مسلمانوں کے نمائندے, سارے ان قراردادوں سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. کرنے والے کام کچھ اور ہیں. نمائندگی کون کر رہا ہے؟ میں اس بات پہ بھی یقین نہیں کرتا کہ اگر آپ فرانس کے سفیر کو کہیں گے چلے جاؤ تو 26 ملک ہمارے خلاف ہو جائیں. کون کسی کی لڑائی لڑتا ہے؟ وقت کون سا جا رہا ہے, زمانہ کون سا جا رہا ہے؟ مفادات کی جنگ ہے. ہر ملک کا اپنا مفاد ہے. ہر ملک ہم سے اپنے تعلقات توڑنا افورڈ نہیں کر سکتا. ہماری ایک پوزیشن ہے, ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ جی 26 ملک ہمارے خلاف ہو جائیں گے. یہ بات تو درست ہے آپ کی کہ ہر ملک اپنے ذاتی مفاد کے آگے بڑھتا ہے. برکی صاحب, ہمارے یعنی تقریباً 56 اسلامی ملک ہیں, اور یہ بات درست ہے کہ اگر وہ مل جل کے اس آواز کو اٹھاتے تو زیادہ بہتر تھا. ان کی طرف سے ایسی کوئی آواز نہیں آئی. اور پاکستان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام مذہبی جماعتوں میں سے ایک مذہبی جماعت جو کہ آپ کا علادم ہے, اور ملک کے دوسرے طبقے جو خاموش آپ کہہ سکتے ہیں مسلمان ہیں, جن کی آواز ہی نہیں سنی جاتی. کیونکہ الیکشن میں تو 18-19% لوگ حکومت کرتے ہیں ووٹ لے کے. پھر یہ ہے کہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی لوگ موجود ہیں, لیکن ایک جماعت کو ایسا استحقاق دینا مناسب تھا کہ وہ کہے جی سب سے زیادہ عاشق رسول میں ہی ہوں. اقبال صاحب, یہ اقبال شاہ صاحب بات یہ ہے کہ باقی ملکوں میں کیوں نہیں ایسا ہوا جو پاکستان میں ہوا؟ آیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ ہم حج کرنے یا مسجد نبوی جانے کے لیے تو ہم سعودی جاتے ہیں نا دعا کرنے کے لیے. یہ جو طبقہ تھا یہ پیڈ طبقہ تھا ایجنسیز کا. یہ ایجنسیز نے پیدا کیا تھا پہلے بھی. اور آپ کے سامنے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون نے پیدا کیا. آج کی مسلم لیگ نون نے نہیں پیدا کیا تھا. لیٹس بی میں ساری عمر مسلم لیگ نون کو گالی دیتا رہا ہوں. یہ انہوں نے پیدا کیا تھا جنہوں نے بعد میں پیسے بانٹے تھے. یہ ان لوگوں نے کیا تھا. یہ اپنا ایک جو چل رہی آج کی پالیٹکس جو چل رہی ہے اس میں 3-4 فیکٹری چل رہے ہیں. آپوزیشن رہتا ہے, اسٹیبلشمنٹ رہتا ہے. اسٹیبلشمنٹ یہ ایک سکویز کر دی. آپ کو پتا ہے میرے پوائنٹ آف ویو ریگارڈنگ پرائم منسٹر آپ خود ہی جانتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انہیں سافٹ ہینڈلی کرنی نہیں چاہیے تھی. دے شوڈ ہیو مشین گن دیز گائز. چلو میں کہنا بل ٹیبل ہو گیا. آپ پیپل پارٹی کو پیچھے چھپ رہی ہے وہ بہانے سے ان کے پیپل پارٹی. سر پیپلز پارٹی کو کریڈٹ دیں. ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا. ایک وجہ یہ بھی تھی رسالت والی بھی. انہوں نے کہا تھا آپ مرضیہ والا مسئلہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں وہ بھٹو صاحب تو کر کے ہم نے بہت بڑا کریڈٹ ہے. یہ کچھ چھین تو سے نہیں سکتا نا بھٹو صاحب سے. ہاں یہ اتنا بڑا کریڈٹ ہے. لیکن اب مجھے بتائیے کہ پارلیمنٹ میں جو شاہ اقبال صاحب ایک اس لیے نہیں گئے کہ گورنمنٹ بل لے کے آئے. وہ امجد اس کا میاں والے کا جو ہے اس کا شیئر اول کا بیٹا اس کو کہا جی تو ایک بل ہے پرائیویٹ ممبر بل. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ تو نون لیگ کہہ رہی ہے نا کہ گورنمنٹ کا بل ہے. آپ بھی کہہ سکتے تھے. آپ نے مسلم لیگ نون کو تنہا چھوڑ دیا. نہیں ہم نے تو کہا کہ بل گورنمنٹ لے کے آئے. نہیں کہا اسمبلی میں ہے ہی نہیں. آپ اسمبلی میں ہے ہی نہیں برکی صاحب. وہ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے.
नहीं सर नहीं, एक दिन हमने एब्सेंट किया ना, तो जुमे को आएगा ना, गवर्नमेंट बिल टेबल करेगी तो फिर देखते हैं। तो आपने फिर सिंध असेंबली में जो आज करारदाद पास की है मजम्मत की कि वहां आपने क्यों नहीं कहा कि उसे मुल्क बदर किया जाए? नहीं, मुल्क बदर करने से तो सर, मुल्क बदर करने मुगल में यहाँ ही रखे। दो काम तो नहीं चलेंगे बरकी साहब, दो काम तो नहीं चलेंगे कि आपकी असेंबली पाकिस्तान में मौजूद रखे, है। यहाँ किसी काल कोठरी में बंद करे ना, काल कोठरी में बंद करें। ये क्या मतलब हुआ कि जो है अपना खड़ा हो जाए, कल मैं कहूँ जी ऐसे करो, फ्रांस के सफीर को बदले कर दो, चीजें आपने फ्रांस से लेनी है। लाखों आदमी पाकिस्तान के फ्रांस में रहते हैं, आपकी मिलिट्री और नेवी एस्टेब्लिशमेंट, एयरफोर्स एस्टेब्लिशमेंट सारी फ्रांस पे डिपेंडेंट है, और आप यदि फ्रांस को भी सऊदी अरेबिया को नहीं कहता, इराक वो जो बाकी मुल्क को नहीं कहते, जो है यूएई वाले को नहीं कहते हैं, वो तो डील पे डील कर रहे हैं उनके साथ। हमारे यहाँ बड़े मुसलमान है, बेईमानी सब ज्यादा हम करते हैं। मुझे आप बताएं, चीनी, आटा, दाल कौन सी चीज है जिसमें मिलावट नहीं करते, इधर बैठ के मुसलमान बन जाते हैं टीवी पे आके। ठीक है, ठीक है, यही सवाल है असल में कि आपने इकबाल साहब, किस दिन कोरोना खत्म होगा तो मार्केट चलते हैं, जितने रेडियो वाले और बड़े दुकानदार बैठे हैं उनको तोड़ ही गलत होता है। बल्कि साहब एक मिनट मियां तारिक महमूद साहब से मैं ले लूं, फिर आपकी तरफ आता हूं। मियां तारिक महमूद साहब, बात समझ लग गई कि पीपल पार्टी का वाज़ह स्टांस है, क्योंकि वो पार्टी जो है ना वो बिल्कुल उसके आम तौर पर ओपन होती है, वो ये कहते हैं कि जो बात करनी है वो सीधी करनी है। मुस्लिम लीग नून मजहबी जमातों को सपोर्ट करती रही है, और सपोर्ट वो समझते हैं कि ये हमारा वोट बैंक है। तो ये नुकसान तो पीपल पार्टी ने हमेशा उठाए हैं मजहबी जमातों से, आपके सामने है। हालांकि जो मरज़ियों को कल यानी अक़लियत करार देना का मसला था, वही भुट्टो साहब की जान ले गया। शुक्रिया इकबाल शाहिद साहब। सबसे पहली बात है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमारी जान भी कुर्बान है, हमारा दिल भी कुर्बान है। वो पाकिस्तान में रहते हुए या किसी दुनिया के किसी खित्ते में हम चले जाएं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे साथ कुछ भी हो, लेकिन हम ये बात नामूस रसालत के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, हमने, क्योंकि हमारा ईमान है और हकीकत भी यही है। आप देखें जितने स्कॉलर हैं सब ने ये अपनी हिस्ट्री में लिखा है। अगर दुनिया में कोई ये कह सकता है कि मैं परफेक्ट हूं तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, हर एक ने यही कहा है, जो भी हैं वो मजहब से तल्लक रखते हैं या नहीं रखते, लेकिन नबी पाक के बारे में जितने आज उनके फॉलोअर हैं या मुसलमान हैं, वो सिर्फ उनके ईमान के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर, हालात के ऊपर कंप्रोमाइज ना करने के ऊपर। आप देखें कितने लोग चले से और पूरी दुनिया में मुसलमान हैं, और अल्लाह ताला का फजलो करम है, हम सब अल्लाह के मानने वाले हैं। कह रहे हैं कि वो तो थे तो वो तुम्हारे ही आबा, मगर हम बहुत पीछे हैं। हमें सबसे पहली बात का बड़ा सवाल निकल रहा है, वो ये कहते हैं कि बल्कि उलमाए कराम का एक जो यानी आप समझ सकते हैं रोशन ख्याल जो साइंस को तल्लक रखता है, वो कहते हैं कि मुल्क में 27 लाख के करीब यानी जो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो तकरीबन इतनी तादाद है। 70 साल जो 74 साल हो गए, कोई साइंसदान, कोई DMG, कोई PCS, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, कोई हाई कोर्ट का जज, कोई केमिस्ट्री, कोई फिजिक्स, कोई किसी जगह कोई ऐसा बंदा इन्होंने कोई पैदा किया हो। मुझसे ले लें। हाँ, बताइए। अच्छा जी, उन्होंने तो साहब की तरह बात कर लेना, आप गर्मी कर लेते हैं। मैं आपका इकबाल शाहिद साहब, बात यह है कि हर बंदे ने एजुकेशन अपनी मर्जी की लेनी है। मजहबी घरानों में भी लोग हैं, वो भी लोग इस तरह देखें, सब लोग बड़े बड़े अच्छे उहदों पे बैठे हुए हैं, कुरान पाक भी पढ़ते हैं, उनके खानदान में आप देखें उनकी मिसेज, उनकी माँ जो उनके लिए दुआएं करती है, और शायद वो कई जो इस तरह के अपने आप को बड़ा कुछ कहते हैं। असेंबली की तरफ आते हैं कि जुम्मे को आप क्या करने जा रहे हैं, देखें आप एक गोरख धंधा सा बना रहे हैं कि खत लिखा मुस्लिम लीग नून ने, हमें बताया जाए मुआहदा क्या हुआ था, हमें बताया जाए कि ये जो शेख रशीद है वो अपनी पॉलिसी बयान दें, वज़ीर आज़म जो है उन्होंने जो तकरीर की थी वो भी हमारे सामने पेश की जाए। वो तो लिंगर ऑन करने वाली बात है। नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं इकबाल शायद सब देखें। सबसे पहली बात है कि मैं सिर्फ इतने लफ्जों में कहना चाहता हूं कि इस इजलास के दौरान सबको जाना चाहिए,
پرائم منسٹر کو خود آنا چاہیے, پیپل پارٹی کو بھی جانا چاہیے, پیپل پارٹی کو بھی جانا چاہیے. دیکھیں ایک میری بات سن لیں نا, ہم ساری باتیں کرتے ہیں, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت رہے, استعفے نہ دیں, باقی باتیں نہ کریں, تو اسمبلی کس لیے ہے کہ اسمبلی کے فلور کے اوپر ملک میں اتنا نقصان ہو گیا ہے, وہ پولیس ہماری پولیس ہے, ہمارے بندے ہیں. میں کہتا ہوں انہیں جانا چاہیے, اپنا نقطہ نظر بتانا چاہیے, تاکہ کل کو کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جو ہم تو بیچ میں نہیں. اگر اس میں یہ بھی ہوگا کہ اگر بل فرض مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی مل کے پاس بھی کر دیتے ہیں کہ ان کے ملک بدر کیا جائے, پھر بھی وہ اکثریتی نہیں فیصلہ گنا جائے گا, پیپل پارٹی ایبسنٹ ہوگی. آپ ٹھیک کہتے ہیں. میں آپ کو ایک تھوڑی سی نا میری بات ذرا میں سب لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. ملک جمہوریت اس ملک میں گنی جاتی ہے جہاں اسمبلی مضبوط ہوتی ہے, اسمبلی مضبوط ہوتی ہے اور اسپیکر مضبوط ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہم کامن ویلتھ کے, میں جوتا ماروں گا آپ کے وزیر, میں کہتا ہوں میں آپ کو صرف بتاؤں نا, جو اسپیکر صاحب کو یہ نہیں, یہ اسپیکر صاحب کو یہ نوبت نہیں نہ آنے چاہیے تھی, کہنا چاہیے تھا. میں آپ کو میری تھوڑی سی بات آپ سن لیں. میرا تجربہ اسمبلیوں کے بارے میں ہو سکتا ہے کم لوگوں کا ہو اس ملک میں. 6 دفعہ تو میں تھوڑا سا کامن ویلتھ کی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے میں اس کا ممبر رہا ہوں, میں ایشیا ریجن کو ریپرزینٹ کرتا رہا ہوں. میں صرف آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اسمبلی کا جو فورم ہے, اسپیکر کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. کبھی اسپیکر کے پاس اختیارات ہے, وہ کسی کو اجلاس میں بلائے, کسی کو نہ بلائے یا کچھ کرے. اگر اسپیکر نے یہ سوچنا ہو کہ میں نے ڈائریکشن وزیر جو داخلہ ہے اس سے لینی ہے, یا مجھے کسی اور نے وزیر اعظم نے بتانا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, یا وہ ناراض نہ ہو جائیں گے. آپ دیکھیں جس ملک میں جمہوریت ہے وہاں میں بڑے ملک ایسے ہیں جہاں اپوزیشن کی اسپیکر ہوتے, اور اپوزیشن کی اسپیکر کا مطلب یہ ترازو ہے آپ کے ہاتھ میں, عدالت ہے آپ کے ہاتھ میں, آپ نے جس کا ٹائم اس کا دینا. چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا کہ بھئی اپوزیشن لیڈر اپوزیشن کا ہوگا, وہ ظاہر اس کو بنایا جائے گا اور سارے عہدے بانٹے جائیں گے, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین ہوگا, تو اسپیکر بھی کر لینا تھا. نہیں آپ میری بات کو نہیں سمجھے, کیونکہ نہیں میری بات, میں آپ سے صرف یہ کہتا ہوں کہ اسپیکر کا کام ہے انصاف کرنا. جب اسپیکر اس وقت باتیں اپوزیشن کی طرف سے سخت ہوتی ہیں جب اسپیکر ان کو ٹائم نہیں دیتا, ان کی بات نہیں سنتا. جب احسن اقبال یا رانا ثناء اللہ اپنی انہیں 15 منٹ دیے گئے, تو کیا اسپیکر گورنمنٹ کا اسپیکر ہے, اس کی بات ہاؤس ماننے کے لیے تیار نہیں, حزب اقتدار کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں, وہ 15 منٹ کے ٹائم کے لیے چپ کر جائیں, وہ اپنی بات مکمل کر لیتے. واقعہ ایسے ہوا کہ جو ڈپٹی اسپیکر تھی اس کو, یعنی پی ٹی اے کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے بڑا شاؤٹنگ کیا. وجہ کوئی کہیں ہوتا ہے کہ کرنا چاہیے. میں آپ کو یہ, ہمیں جو لیسن دیا جاتا ہے نا, جو ہم پارلیمنٹری سسٹم میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں یہاں وہاں پہ یہ بات کا لیسن دیا جاتا ہے دنیا کی اسمبلیوں میں لے جا کے, اس لیے ہم بیٹھتے ہیں کہ ہم سمجھ جائیں کہ یہاں کس طرح چل رہا ہے. میں آپ کو اگر 1 منٹ دیں, ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. وہ یہ ہے, میں کینیڈا کی ٹورانٹو میں گیا ہوں ایک اسمبلی میں, وہ صوبے کی اسمبلی تھی. آپ یقین جانیے کہ وہاں چند بندے تھے اسمبلی ملازم, اور کسی ایک اسکول کے جو اچھے اسکول تھے ان کے بچے آتے تھے, وہ پیپر پہ ٹیبل کے اوپر رکھتے تھے, پانی رکھتے تھے لوگوں کو, وہ سارا بزنس وہ چلاتے تھے, اس لیے کہ وہ دیکھیں کہ ہمارے پارلیمنٹیرین کیا کر رہے ہیں. آپ کر لیتے ہیں نا. آج ہم تھوڑی سی گزارش کرتے ہیں, ہماری جو کوشش ہے تو آپ سب لوگ پڑھ کے دیکھیں, لندن سے آپ رہتے ہیں, میرے پاس سب کچھ ہے. آپ دیکھیں 5 سال ہماری حکومت رہی ہے اپوزیشن کی. ایک دن کوئی اس طرح کا ہنگامہ ہوا ہے, یہ اپوزیشن محمود رشید صاحب کے کتنے بندے تھے, رانا اقبال صاحب اجلاس چھوڑ کے چلے جاتے تھے, پہلے اپوزیشن کے بلا کے لائیں. آج اپوزیشن کو پوچھ رہا ہے, آج اپوزیشن لیڈر کتنی دیر جیل میں رہا, جب بھی اسے یہ باتیں نہیں ہے. جو اچھا کرتے ہیں, میں آپ سے صرف یہ کہتا ہوں جو اچھا کرتے ہیں انہیں اچھا کہیں. میں حیران ہوں پہلے دن سے, شیخ رشید صاحب کا جو ایٹیچیوڈ تھا, ایک وزیر داخلہ, ایک وزیر اعظم, اس کے لیے اپوزیشن اور گورنمنٹ کوئی فرق نہیں رکھتی. وہ آ رہا عوامی بندے کو, ایک بندے کو جواب دیا, پاکستان کے ایک آدمی کو, ایک خاتون کو, ایک سٹوڈنٹ کو جواب دیا. جب انہوں نے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ ہم اسے کہیں گے, تو انہوں نے ایک میٹنگ بھی نہیں کی. یہ انہوں نے تو ایک آدھا منٹ, صرف آدھا منٹ, یہ ان کی نااہلی کی وجہ سے آج یہ سارے کا سارا نقصان ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں انہیں بغیر اور سوچے کہ ملک کے حالات ہر طرف خراب ہیں, انہیں سوچ لینا چاہیے کہ یہ ملک ہم سے نہیں چل رہا, چاہے وہ
آپ کے حوالے کر دیں گے آپ پھر اسی طرح. ہمیں کیوں کریں, ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے تو چلا کے دکھایا ہے. اس بات کی طرف نہ آئے, میری بات سنیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کہتے تھے کہ ہمارے خلاف 10 بندے ہوں گے, ہمارے غریب ملک جو لائنوں میں کھڑے وہ لوٹ کے نہیں نہیں دیکھیں میری بات سنیں, آپ کی مرضی ہے. ابھی تک کچھ نکلا ہے. وہ 200 ارب ڈالر جو 200 ارب ڈالر باہر سے لانے تھے, یہ کہتے تھے آ کے IMF کے منہ پہ مارے گے, پھر باتیں ادھر چلے جائیں گے. ہم آئے ہیں آج کورٹ میں بھی واقعہ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ وہ اصل جواب نہیں دے رہے آپ کی طرح. وہ بھی 3 سوال چل رہے ہیں وہاں بھی, بڑے معزز سوال ہیں وہاں بھی, آپ کو پتہ. میں اپنی بات کو صرف آخری میں بات یہ کرتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ایشو پیدا ہو گیا. ہماری تو پارٹی نے یہ کہا ہے, پرائم منسٹر صاحب آتے, یہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ یہاں پہ خود تحریک پیش کرتی, اور اس تحریک پہ جب بھی کوئی گورنمنٹ, جب اپوزیشن کو اجلاس بلایا جاتا ہے, اجلاس شروع ہونے سے پہلے یا اجلاس کے بعد اسپیکر کے کمرے میں دونوں طرف سے نمائندہ لوگ جاتے ہیں, وہ بیٹھ کے تو جو بناتے ہیں. پتا ہے یہ واحد اسمبلی ہے کہ ایک دوسرے بات کرنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے. خاص حکومت کا فرض یہی ہے. جی شرائع صاحب, آپ نے کوئی بات کرنی تھی, وہ اپنے جمہوریت کے نام پہ ایک تماشا عرصہ دراز سے ہم دیکھ رہے ہیں. مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں سیاسی جماعتیں, کسی جماعت کا نام نہیں کہ یہ جو ملک کا پٹھا بیٹھا ہوا ہے, اب اپنا پورا GDP ہمارا نیچے چلا گیا ہے, پوری دنیا کا قرضہ ہم نے دینا ہے, کوئی یہاں کوئی منصوبہ بن نہیں سکتا, کوئی ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے نہیں. یہ جو غریب لائنوں میں لگے یہ لوٹ کے لے گئے. میں عرض کرتا ہوں نا, 2 سوال بڑے آپ کے جمع ہو گئے, مختصر سے ٹائم میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے, اس ملک میں جمہوریت کے نام پہ تماشا ہے, مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, کمپنیاں ہیں, وہ اس ملک کو چلا رہی ہیں. خاندان کی وہ چاہتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ چلتی رہے. خاندان سے بعد نہ کوئی پارٹی کا صدر ہو سکتا ہے, کبھی کبھی سیاسی پارٹیوں کے دوسرے لوگوں کو سجادہ کو بھی, علماء اکرام کو بھی, یعنی سیاسی جماعتیں نہیں, کسی کا کوئی حق نہیں سر, کسی کا کوئی حق نہیں ہے. صرف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ چند خاندانوں کی وہ غلام ہیں, لونڈیاں ہیں, بس اسی طرح چلے گا. اب ایک سوال بڑا اہم ہے, یہ جو مدرسے کے طلباء کو یہ تانا دیا جاتا ہے نا کہ انہوں نے کون سا آرمی چیف پیدا کیا یا کون سا چیف جسٹس پیدا کیا, تو ہم بھی ایک سوال کر سکتے ہیں کہ کتنے CSP افسر ہیں جو مشہد سے ڈگری لے کے آئے, قم کے فارغ التحصیل ہیں, یا جامع الازہر سے ہو کے آئے. آدھوں کو تو نماز نہیں آتی. اس ملک کا المیہ, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جتنے وزراء اعظم آئے, آدھوں کو نہ نماز آتی تھی نہ کلمہ آتا تھا. اب بھی ایک وزیر اعظم ایسے ہیں, میں نام نہیں لے رہا کسی کا, آپ جانتے ہیں بخوبی, کہ جب حلف اٹھاتے ہوئے انہوں نے پڑھنا تھا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی زبان لڑکھڑا گئی, وہ 3 دفعہ کوشش کے باوجود نہیں کہہ سکے. تو یہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم ہے, تو مدرسوں کے طلباء کو تانا دینا درست نہیں ہے. جیسے طارق صاحب نے کہا کہ ہر ایک کا ایک شعبہ ہے, وہ شعبے میں ایکسل کرتا ہے, پڑھتا ہے, تعلیم حاصل کرتا ہے, اس کی پرائرٹیز ہوتی ہیں. تو یہ جو دودھ کے دھلے ہوئے یہ نہیں ہے ساری بیوروکریسی جو ہے, اور جن پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مستقبل کے وارث ہیں, جن کو DMG کلاس کہتے ہیں. قومی اسمبلی میں جو بل ٹیبل ہوا ہے اس میں سیاسی پارٹی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگی پھر رہی ہے. بالکل بھاگی پھر رہی ہیں. حکومت کو چاہیے تھا کہ ان کی طرف سے بل آتا, اگر پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے تو درست ہے, کسی اور جماعت کا بھی یہ موقف ہے تو درست ہے. وہ اور کیوں نہیں کرتے, وہ کسی اور کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانا چاہتے ہیں. پرابلم کیا ہے تحریک انصاف کا, وہ ویسٹ کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے اصل ریپ ہم ہیں, ہم ہوں گے اس ملک میں تو ہم دیکھیں مذہبی جماعتوں اور ان کے کارکنوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ہم ہیں, ہمیں پروٹیکٹ کریں, ہمیں فائنانس کریں, ہمیں اقتدار دیں. آپ نے میاں نواز شریف کا بیان پڑھا ہے اس کے خلاف؟ دیکھیے, ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اپنی سکن بچائے اور بعد میں جب کوئی کام ہو جائے تو اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرے. سب جماعتوں تو یہ برکی صاحب ایک منٹ ذرا اپنا جو میدان عمل میں میری ایک چھوٹی سی بات سن رہے ہیں, پھر یہ ایک تو ٹریکس اتر گئے. نمبر 1, اسپیکر صرف ایک اسمبلی کا ہے, وہ ہاؤس آف کامنس کا ہے, جس کے اگینسٹ کوئی الیکشن نہیں لڑتا جب تک وہ چاہے وہ اسپیکر رہتا ہے, ان اپوزڈ الیکٹ ہوتا ہے, اینڈ ہی از آلویز ویری انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ. یہ تو سائڈ کی بات ہے, اسپیکر کی طرف لے گیا. جہاں تک یہ ان کے عالم فاضلوں کی بات ہے, وہ بنگے جیسے منہ والا ایک آدمی ہے جس کو نکالا ہے وہاں سے روچے حلال کمیٹی سے, اس کی تنخواہ جب وہاں بند کی ہے تو اس سے تقریر کر دیجیے, ہڑتال کر لو. وہ یہ تو پیسے کے پجاری ہیں, انہیں کون عالم سمجھتا ہے؟ ان کو تو جوتی کے نوک پہ رکھے ہیں لوگوں کو.
یہ جو اپنا یہ لڑکا ہے یہ تو نشہ بھی کرتا ہے اور قرآن شریف بھی نہیں پورا پڑھ سکتا جو رضوی ہے. یہ سارے ڈرامے ہو رہے ہیں ایجنسیوں کے. انہوں نے پیدا کیا تھا 99% ان میں عالم ہے ہی کوئی نہیں. 1% عالم ہو. یہ تو لیتے ہیں سعودیہ سے پیسے, یہ تو لیتے ہیں یو ای سے پیسے. یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ بڑی مہربانی. بریک کی طرف جانا تھا, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. ناظرین اب ہم لیتے ہیں بریک. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. جہانگیر ترین کا گروپ اس وقت کافی ایکٹیو ہو چکا ہے. انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کے لیے کئی دفعہ وزیر ٹی وی بھی خطوط بھی بھیجے ہیں, لیکن وزیر اعظم سے ان کی ملاقات نہیں ہو رہی. لاسٹ ٹائم راجہ ریاض صاحب نے کہا ہے کہ آئندہ جو بجٹ آنے والا ہے اس میں جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ بالکل سائلنٹ رہے گا اور وہ ووٹ نہیں دے گا اگر ایسا ہی رویہ رہا تو. اس پر شرائع صاحب کیا کہیں گے؟ کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہے بجٹ سیشن میں حکومت اگر بجٹ پاس کروانے کے دوران پاس نہ کروا سکے تو حکومت نہیں جاتی. جی ایسا ہی ہے, کانسٹیٹیوشنلی تو ایسا ہی ہے, لیکن راجہ ریاض صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں ضروری نہیں ایسا ہو. وقت آنے پہ ہم نے جو لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس کے خلاف چلتے بھی دیکھا ہے. ابھی تو پریشر ٹیکٹس ہے, حکومت ان کو پریشرائز کرنا چاہ رہی ہے اور جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے وہ ان کو اپنی ٹرمز پہ لانا چاہ رہا ہے. گروپ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ جو مرضی پہلے, یہ نہیں کرپشن آدمی بجنا طور پر صحیح کہ ایلیگیشن تو ہے, الزام تو ہے, تو پھر وہ گروپ بنا لے. دیکھیے اگر ہے تو عمران خان کا سب سے بڑا ٹیسٹ یہ ہے کہ سالوں میں نہیں, مہینوں میں نہیں, دنوں میں ان کو انجام تک پہنچائے and they should be sent behind the bars. اور اگر نہیں ہے تو پھر کہانی کچھ اور ہے. پھر دوسرا گروپ جو ہے وہ اپنی ٹرمز پہ لے آئے گا. ہمیں تو انتظار ہے کہ ہو کیا رہا ہے. جو ابھی تک انویسٹیگیشنز آئی ہیں, جو کچھ ریلیز ہوا ہے, میڈیا میں آیا ہے, عوام کے سامنے آیا ہے, پہلے تو اس میں تو الزامات ثبوت موجود ہے. سر بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کون سا امیر آدمی ہے جس کا پیسہ, جس کا اثر و رسوخ اور جس کا انفلوئنس استعمال نہیں کیا. جب وہ سب کچھ کر رہے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا کہ جناب آپ کی اپنی جو کور تحریک انصاف ہے اس کو ساتھ لے کے چلیں. وہ کہتے تھے جی الیکٹیبلز. اس وقت تو انہوں نے دولت کے سامنے سوال نہیں کیا, سب کو یوٹیلائز کیا, سب سے بینیفٹ لیا. اب کہتے ہیں کہ میں کیفر کردار تک پہنچاؤں گا. تو عمران خان صاحب, وزیر اعظم صاحب, ان کا اپنا جو کردار ہے اس کے سامنے بھی کوسچن مارک ہیں. وہ جو ایک قانون کی بات کرتے ہیں غریب کے لیے اور امیر کے لیے, وہ قانون پارٹی فنڈنگ کی کہاں رہ جاتا ہے؟ یہ کرپشن نہیں ہے. اگر جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بڑا پیسہ خرچ کیا ہے, حکومت بنانے میں بڑا ان کا رول ہے, تو اگر ایسی آدمیوں کے اوپر بھی کوئی ایلیگیشن ہے تو اگر کوئی یعنی حکومت اس وقت چاہتی ہے کہ ان کو بھی پروسیڈ ہونا چاہیے, پروروب ہونا چاہیے, پروسیکیوٹ ہونا چاہیے, جی بالکل درست تو ہے, پھر کوئی غلط بات ہے؟ نہیں, بات بالکل صحیح ہے. سوال یہ ہے کہ ہم نے حکومت میں کیا دیکھا. 12 وزراء ہیں جن کو کرپشن کرنے کا موقع دیا گیا. میں آپ کو نام گنوا دیتا ہوں اور وہ اسٹیبلشڈ ہیں. وزیر صحت ایک آئے تھے, مشیر صحت, دیہڑی لگا کے چلے گئے, کیا نہیں, ٹھیک ہے جناب. پھر ایک اور وزیر صحت آئے, کرونا کو اسٹیبلش کر کے چلے گئے, وہ بھی WHO کے پے رول پہ تھے. پھر آپ کے ایک اور وزیر تھے جنہوں نے رانگ بلنگ کر کے سوئی گیس کے بل لوگوں کو ڈیبٹ کروائے اور پھر وہ کہا کہ جناب وہ پیسہ واپس کیا جائے گا عوام کو. وہ نہیں ہوا, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. پھر ان کو ایویشن کی وزارت دے دی گئی. پھر انہوں نے PI کا بیڑا غرق کیا. ان کو انعام کے طور پہ پھر ایک اور وزارت دے دی گئی. جہانگیر ترین صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے. وہ تو اگر عدالت کا فیصلہ نہ ہوتا, جہانگیر ترین صاحب آج بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے اور عمران خان ان کا جہاز, ان کا پیسہ اور ان کے ATM کارڈ سارے یوٹیلائز ہو رہے ہوتے. اسی طرح بے شمار اور وزراء ہیں جنہوں نے دہاڑی لگائی ہے, ان کو پورا موقع دیا. میاں صاحب آپ بڑی پرانے پارلیمنٹیرین ہیں. یہ جو ہم تو کئی دفعہ کہتے ہیں کہ دھوکہ, ہر حکومت مثلا جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, جو نظر آ رہا تھا وہ ہو نہیں رہا ہوتا. یہ جو لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ مسلم نون کے اوپر ہی تھا کہ یہ ATM ہے, دن رات اس کے اوپر یعنی کوشش ہوتی رہتی. ہمارا میڈیا بھی بہت ہی زیادہ جہانگیر ترین کی اس تو طاقت کو ڈسکس کر رہا ہے. یہ ڈسکس نہیں کر رہا کہ بھلے ایک آدمی پر ایلیگیشن ہے, اس کو پروسیڈ ہو رہا ہے تو پھر اس کو سپورٹ کیوں کرنا چاہیے. شکریہ اقبال شاہد صاحب. سب سے پہلے تو میں برکی صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں, ہمارے علماء حضرات ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں اور ملک میں بڑی ناز شخصیات ہیں, وہ ان کی اپنی باتیں ہیں لیکن ہم ان کی دل سے عزت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, ہمیں ان کی ضرورت ہے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے, یہ حکومت
میں سمجھتا ہوں یہ بلیک میلنگ کی حکومت ہے. سب سے صوبے میں بیٹھے ہوئے چودھری ہیں, اپنی مرضی کر رہے ہیں. کیا آج اس صوبے کی باغ دور کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں ہے؟ آپ یقین جانیے کہ ایک کمزور ترین وزیر اعلیٰ کو بٹھا کے سب لوگ اپنی مرضی کر رہے ہیں. اور یہ جو جس وقت اس طرح کی حکومت ہوتی ہے جس میں اپنے لیب کے کیس بھی لوگ ختم کرتے ہیں, لائف لائن ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. اب اسی طرح یہ اوپر بلیک میل کر رہے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف پیش ہو رہا ہے عدالتوں میں, شہباز شریف پیش ہوتا ہے, تو یہ بھی پیش ہوں. یہ بات ٹھیک ہے جو یہاں پہ ہوئی, اس لیے کہ اگر کسی کے اوپر ایلیگیشن ہے تو وہ پھر پیش ہو نا. پھر یہ بلیک میلنگ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بلیک میلنگ تو سیدھی سادھی یہاں بھی بلیک میلنگ, اوپر بھی بلیک میلنگ کا سافٹ کارنر ہے کہ اگر جہانگیر ترین ان کے ساتھ مل جائے. آپ نے بڑی دفعہ یہ بات میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پی ایم ایل این نہ صوبے میں اس طرح کی حکومت بنانا چاہتی ہے, نہ مرکز میں بنانا چاہتی ہے, نہ ہی ہم اقتدار لینا چاہتے ہیں. ہم جو ہوا ہم تو کہتے ہیں کہ الیکشن ہو, بالکل فیئر الیکشن ہو, جس کو لوگ چاہیں اس کو الیکٹ کر کے لے آئیں. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ لوگوں کو, ایسے لوگوں کو جس طرح شیخ رشید نے ہمیشہ ایک وزیر داخلہ ہوتے ہوئے جس گفتگو کا طریقہ کار جو آج وزیروں کا, ان وزیروں کو, ان پارلیمنٹیرین کو جن کو اسمبلی میں بیٹھنے کی سمجھ بوجھ نہیں ہے, پبلک میں جانے کی سمجھ بوجھ نہیں ہے, ان کا گفتگو کا طریقہ کار غلط ہے. انہیں چاہیے کہ لوگ ان کو سمجھائیں کہ اپنے گھر میں شیخ رشید صاحب سے سر ایک سوال یہ بھی سب کو کرنا چاہیے, آپ بھی کریں, ہم بھی کر سکتے ہیں, کہ جناب 2018 میں جتھے لے جا کے حکومت کو جائم کرنا بالکل ٹھیک تھا, اس وقت جائز تھا, آج یہ سب کچھ ناجائز ہو گیا. اس کا جواب دینا. اس کو کہتے تھے مار دو, لٹ جاؤ, دوسرے سوال کی طرف کر دو, یہ وزیر اعظم صاحب کرتے رہے. اب ہم عوام کو بھی کچھ اویئر کریں, کیونکہ یہ تو چیزیں سیاست میں تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کو ایشوز نہیں, میں کہتا ہوں اس کو نان ایشوز کہتا ہوں. ڈبل میجرنگ سٹک تو نہیں نا ہونی چاہیے جناب. کرونا کے متعلق اب آپ دیکھیں کہ پوری تیسری جو لہر ہے اس میں حکومت اپنے طور پر ویکسین جو اتنی کر سکتی ہے وہ بھی ہو رہی ہے. پوری دنیا کو اس مصیبت سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. انڈیا میں 3 لاکھ کے قریب یعنی ایک دن میں آپ نے دیکھا متاثرین ہیں, اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس وقت آپ حیران رہیں گے کہ انڈیا میں 2000 سے زیادہ ایک دن میں ڈیتھ ریٹ ہو گیا. سر اس سلسلے میں ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, سوشل میڈیا پہ آ چکی ہے. کرونا کے حوالے سے انڈیا میں جس نے سچ بولا اس کو مرڈر کر دیا گیا, اس لڑکی کو. کلپ آپ نے بھی دیکھا ہوگا. ہاں ٹھیک ہے سر. کرونا جو ہے ساری دنیا میں ہے, یعنی برطانیہ سے تیسری لہر آئی ہے, برطانیہ کو بین کوئی نہیں کر رہا, پاکستان پہ جناب پابندیاں لگ گئی, باقی ملکوں پہ اور بھائی برطانیہ پہ پابندیاں لگاؤ نا, یہ عقل کسی کو نہیں آ رہی. تو یہ سر ذرا سنیے نا, نہیں ہو رہا نا, ایک ایجنڈا ہے, آپ اس کو سمجھنے کی کوشش. اچھا آپ پہلے سن لیتے ہیں. ہرارے کی بات کرنی بڑی ضروری. سر ہرارے میں کرونا نہیں آ رہا, ہمارا کرونا سے ایگریمنٹ ہے, کرونا ہرارے میں نہیں آئے گا, جنوبی افریقہ میں, یعنی کہ ٹیم بھیج رہے ہیں. تو یہ ایک پاکستانی جو سائنسدان ہے, تقریباً 10,000 سائنسدان ہیں پوری دنیا میں, ان کو یہ نمائندگی کرتے ہیں. ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. طاہر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. طاہر صاحب اس وقت سچی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں بڑے برے حالات ہیں, پوری دنیا میں تو ہیں, لیکن ہمیں اپنے ملک میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں, لوگوں نے روزی روٹی بھی کمانی ہے, بازاروں میں ہم کہتے ہیں نہ جائیں, جانا پڑتا ہے. اتنا تو لوگوں کے پاس نہیں ہے کہ کوئی ویلفیئر اسٹیٹ ہے کہ ان کو کینیڈا کی طرف پیسے دیے جا سکیں. کیا کہیں گے تیسری ویو میں اب تو ہم 148 پر پہنچ چکے ہیں, انڈیا تو بہت آگے ہے, وہ 2000 سے آگے ہے. تو پاکستان میں کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ کون سی یہ جو ویوز ہے یہ کب تک رہے گی, اور اس کا کیا آپ اس کو علاج کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں؟ سب سے ضروری چیز جو ہے علاج اور دوا یہی ہے کہ آدمی پورا محتاط رہے, وہ موقع ہی نہ دے. غیر ضروری گھومنا پھرنا, گپے لگانی جو ہمیں آتے پڑی ہیں کہ محفل در محفل 4-5 آدمیوں نے بیٹھ کے جب تک باتیں نہ کرے تو ہمارا شام کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. اس کھانے کو بغیر باتوں کیے ہضم کیا جائے, اور محفلوں میں نہ آپ اپنی انٹری مارے. نہیں وہ درست ہے, لیکن مجبوری اس میں آپ جس کے گھر میں روٹی نہیں ہے وہ تو بیچارہ کیا کرے, مغربی ملکوں کا یہ المیہ ہے. اب یہ بتائیے کہ یہ تیسری روح ہے, اس کا کیا ہے اینڈ, کیا انجام کیا ہے؟ لوگ ویکسین بھی یہاں لگ رہی ہے, 2 ڈوز والی بھی ہے, 1 ڈوز والی بھی ہے. جی بس اس وقت تو جو پریونٹیو سائڈ ہے وہ تو ویکسین ہی ہے.
اس کے علاوہ کوئی حل ڈائریکٹ نہیں ہے جو رجسٹرڈ حل ہو, جو کلیم جو ہے وہ سائنٹیفکلی پروو کر کے عوام کو دیا گیا ہو. تو یہ ویکسین ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. طارق صاحب آپ سوال کر سکتے ہیں, آپ پینل سوال کریں. میں طارق صاحب ہمارے یعنی ممبر پارلیمنٹ 6 دفعہ رہے ہیں اور منسٹر بھی رہے ہیں, آپ سے سوال کر رہے ہیں. اور طارق صاحب کے بعد ایک سوال میرا بھی. آپ بھی کریں گے, آپ بھی کریں, ٹھیک ہے جی طارق صاحب. وہ جو کہہ رہے ہیں ناروے میں وہاں بڑی ایس او پیز کی بڑی پابندی ہے. ابھی کل کی بات ہے, ہمارے دوست ہیں حاجی غلام حیدر صاحب گرکو سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ میری کانسٹیچوئنسی اور گجرات کے بہت لوگ ہیں, وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اب انہوں نے یہی فیصلہ کیا ہے ادھر ہی دفن کر دیں. لیکن ان کے گھر میں اس طرح کا کوئی بالکل, وہ زیادہ سے زیادہ انہوں نے جو جنازے کی بھی اجازت لی ہوئی 50 بندوں کی ملی ہے. تو وہاں ایس او پیز کے تمام ملکوں میں بہت زیادہ پابندی ہے. اسی طرح کچھ نہ کچھ ہمیں بھی پابندی کرنی چاہیے. جو ان کا میسج ہے, سوال کریں. بس ہم اس لیے ان سے یہی کہتے ہیں کہ جو وہ بتا رہے ہیں کہ ویکسین کے بارے میں, جن لوگوں کو ویکسین لگ رہی ہے, ابھی یہاں پہ پتہ ہے آپ کو 60 کی ایج سے اوپر لگ رہی ہے, ابھی اس سے نیچے نہیں ہو گیا 50 سے 50 تک کر دی ہے. تو یہ ویکسین ضروری ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ملک میں کھانے اور پینے کی کوئی چیز خالص نہیں ہے, اگر چیزوں کو خالص رکھنے کے لیے اور ملاوٹ کرنے والوں کے لیے کوئی سوئر پنشمنٹ کے حوالے سے کوئی قانون بن جائے, آدھے سے زیادہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. پاکستان کا سوال ہے, آپ ان سے کہیں کہ کرونا کو کیسے ختم کیا جائے. سر کرونا تو جھوٹ ہے نا, وہ تو ایک رولنگ ایلیٹ ہے ساری دنیا کی. یہ وہ ڈاکٹر جو زاہد احمد آپ کے دوست ہیں, ان کی طرح شیرازی صاحب کو بھی اتنی دنیا میں کتنے 26 یا 30 لاکھ تک پہنچ مر گئی ہے, یہ نہیں مانتے. ان کو جواب نہیں, قبرستان کیوں بنے, سوال سنیں, جواب سنیں آپ. جی طارق صاحب. جی مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ سوال کیا ہے, کیونکہ میاں صاحب نے تو وہ ناروے کا حوالہ دیا اور ہمارے دوسرے بھائی نے ملاوٹ کے بارے میں بات کی کہ ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. بیماریوں کی جڑ ملاوٹ ہے. میں ریبریٹ کر دیتا ہوں. شیرازی صاحب نے آپ سے سوال یہ کیا ہے, وہ تو اس کرونا کو ہی نہیں مانتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. اب اس کو ذرا جواب دیں ان کو ذرا. نمونیا اور چیز ہے, کرونا اور چیز ہے, بیماریوں کی جڑ امپیور ڈائٹ ہے. تھوڑا ٹائم تھوڑا شرح صاحب جی پلیز. جی بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نمونیا اور پھر فلو کی بھی بات کرتے ہیں اور پھر کرونا کی بات کرتے ہیں, وائرس کی بنیاد کے اوپر معاملات سارے ہوتے ہیں, لیکن سارے وائرس ایک جیسے نہیں ہوتے. وہ اس طرح کہ جو نمونیا ہے اس میں جب آپ کو وائرس ٹچ کرتا ہے تو اس وائرس کے اندر دوسرے کی طرف پہنچنے کی کیپیسٹی وہ والی نہیں ہوتی جو اس وائرس کے اندر ہے. یعنی اسے ہم کہتے ہیں یہ زیادہ لیتھل ہے, یہ زیادہ ایکٹیو ہے, شرارتی ہے, اس کی موومنٹ ترکھی ہے, یہ پاؤں کا ترکھا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بائیجان وائرس موجود ہے, لوگ مر رہے ہیں. میں آپ کو ابھی 25 آدمی جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا آج کے دن فرام پاکستان کو 3 میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی صاحب, کوئی کسی اور ہاسپٹل میں ہے, اکثر گھر میں ہے. اور یقین کیجئے کہ جس نے بھی بے احتیاطی کی ہے اس کے چانسز بڑے ہیں. اس کا مطلب کرونا موجود تھا. جھگیوں میں رہنے والے کیوں نہیں مار رہے, جھگیوں میں رہنے والے کیوں نہیں مار رہے. ڈبیٹ نہ کریں, 36 دفعہ سنی ہوئی ہے باتیں. آپ دیکھو کتنی سائنس جھگیوں میں کیوں نہیں آ آپ اکیلے تو نہیں ہے نا, دنیا کو سننے تھے نا. کیا ہو گیا آپ کو, ہم نے بڑی آپ اگر نہ مانے اس میں کون سی بات ہے. جی ڈاکٹر طاہر صاحب ایسا نہیں کرنا چاہیے, آپ دنیا کو ٹیچنگ کرنے تھے. ہاں بات یہ ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں وہ مائکروسکوپ دی ہوئی تو پھر آپ کو جنوبی افریقہ ہی بھیجا جائے یا کہیں اور پھر ادھر بھی بھیجا جائے, تو ان وائرس کے ایک نسل کے ہوتے ہوئے بھی ایک گھر کے ایک باپ کے بچے ہیں, ایک بہت تیز دوڑتا ہے اور ایک تھوڑا سا آہستہ دوڑتا ہے. یہ بڑا ان کے اندر بھی فرق ہوتے ہیں, ہوتے سارے وہی ہیں. تو یہ ان کے ویریئنٹس ہم انہیں کہتے ہیں, اور ان ویریئنٹس کی بھی وجہ ہوتی ہے. پھر ہوا میں ہیومیڈیٹی کی بھی وجہ ہوتی ہے, ساحلی علاقے کی بھی وجوہات ہوتی ہیں, سالٹ یا الکلائن ایریا ہو اس کی بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ لوگوں کا
اندر مدافعت کا بھی ایک ویریبل ہے کہ کچھ ملکوں میں ان لوگوں کی مدافعت اس اسٹین کے اگینسٹ زیادہ ہوگی اور اسی کی وجہ سے اس مدافعت کی وجہ سے ٹچ ان کو بھی کرے گا، لیکن وہ انفیکٹڈ نہیں ہوں گے. تو بھائی جان یہ کہہ دینا کہ ادھر نہیں ہے تو ادھر ہے تو ادھر نہیں ہے، یہ بالکل موجود ہے، یہ پوری دنیا کے آگے پیچھے گھوم پھر رہا ہے. جن ملکوں میں یہ زیادہ، انڈیا ہے آپ کے پڑوس میں، بھائی کیا ضرورت ہے انڈیا کو 300 بندے مارنے کی؟ ہے جی 3 لاکھ بندہ انفیکٹ. بہت شکریہ طاہر صاحب، ہمارے پاس ٹائم تک ختم ہو گیا کیونکہ پیچھے انہوں نے مجھے کہا کہ میرا ٹائم ختم ہو گیا. ناظرین آپ نے پروگرام ہمارا دیکھا اور سنا، آپ بہترین جج ہیں، اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.